السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام سے اہم خبروں سے قبل پیش ہے چند سرخیاں۔ کراچی کی 4 سالہ عریش فاطمہ بنی مائیکروسافٹ کی سب سے کم عمر پروفیشنل۔ رمضان میں افطار کے وقت اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطینی علاقوں سے راکٹ داغے گئے۔ اسلام پسندوں کو حکومت سے دور رکھنے فرانس کر رہا ہے چاڈ میں فوجی تختہ پلٹ کی مخالفت۔ سری لنکائی صدر راجہ پاکسا کی سیاسی عداوت۔ ایسٹر چرچ حملوں کے الزام میں مسلم رہنما کو گرفتار کیا۔ زمین کو تباہ کر مریخ میں بستی بسانا امیر ترین شخص ایلون مسک کے لیے شاندار مہم۔ ناظرین، جس عمر میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اس عمر میں اگر کوئی عالمی ریکارڈ بنائے تو دراصل کراچی سے تعلق رکھنے والی 4 سالہ عریش فاطمہ نے مائیکروسافٹ کے سب سے کم عمر پروفیشنل بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ 4 سال کی عمر میں عریش فاطمہ نے مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل یعنی MCP امتحان میں 831 نمبر حاصل کر کے ایک انوکھی مثال قائم کر دی۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے ٹویٹر کے ذریعے اعلان کیا۔ MCP کے امتحان میں کامیابی کے لیے کم سے کم اسکور 700 ہے، جبکہ عریش نے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عالمی ریکارڈ توڑ کر اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ عریش کے والد اسامہ نے بھی کم عمری میں یہ سنگ میل پورا کیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران گھر سے کام کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کی IT میں دلچسپی دیکھی اور اس ٹیسٹ میں ان کی مدد کی۔ اسامہ بھی IT ماہر ہے اور اپنی بیٹی کو اس شعبے میں حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عریش کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی انتہائی قابل ہے اور اس میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ رمضان کے آغاز سے اسرائیل نے مظالم شروع کیے ہیں، تاہم اسرائیلی بربریت کا جواب بھی فلسطین کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان میں بیت المقدس میں نماز جمعہ ادا کرنے کے دوران نمازیوں کو تنگ کرنے کے بعد یروشلم میں جھڑپوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹرز نے حماس کے راکٹ لانچرز مقامات پر حملہ کیا، جس کے بعد حماس کنٹرول والے غزہ پٹی علاقے سے فلسطینی جنگجوؤں نے اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف کم از کم 30 راکٹ داغے۔ حالیہ مہینوں کے دوران دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے اور تشدد کرنے کے بدترین واقعات ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ غزہ سے جنوبی اسرائیل کی طرف داغے جانے والی راکٹوں کی وجہ سے متعدد اسرائیلی خاندانوں کو خصوصی محفوظ مقامات میں پناہ لینی پڑی۔ ان ہنگاموں کا آغاز اسرائیلی حکام کی طرف سے افطاروں کے حوالوں سے عائد کردہ پابندیوں کے بعد ہوا تھا۔ یروشلم میں مسلمان، مسیحی اور یہودی آباد ہیں اور موجودہ جھڑپوں کا مرکز بھی یہی شہر بنا ہوا ہے۔ گزشتہ 10 روز سے تقریباً ہر رات اسرائیلی سیکورٹی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہے۔ مسلم اکثریتی ملک چاڈ میں عوامی بغاوت جاری ہے، جہاں ڈکٹیٹر بنے ادریس دیبی کے قتل کے بعد عوام اسلامی حکومت چاہتی ہے، لیکن ادریس دیبی کے ہم نوا فوج کو فرانس حمایت کرتے ہوئے اسلامی حکومت کے قیام کی کوششوں میں رکاوٹ حائل کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ دیبی کی ہلاکت کے بعد دیبی کے بیٹے محمود کے ہاتھوں اعلی کار فوج نے پارلیمنٹ اور دستور کو برخاست کر دیا ہے۔ چاڈ کے دارالحکومت نجامینا سمیت ساحلی اس علاقے میں فرانس کے 5100 فوجی تعینات ہیں، جہاں چاڈ افواج کے ساتھ مل کر فرانسیسی فوجیں اسلام پسند رہنماؤں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تقریباً 3 دہائی مغربی حکومتوں کے اعلیٰ کار بنے ادریس دیبی کے خلاف 2 سال قبل بھی بغاوت ہوئی تھی، جسے ختم کرنے فرانس نے اپنے طیاروں کی مدد سے کچل دیا تھا، لیکن پچھلے ہفتے اسلام پسند باغیوں کی بغاوت کے دوران دیبی کا قتل ہو گیا اور اسی لیے فرانس چاڈ میں اسلام پسند طاقتوں کے ہاتھ میں تخت نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاڈ فوج کے ساتھ مل کر اسلام پسند رہنماؤں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سری لنکا کی پولیس نے 2019 کے ایسٹر سنڈے کے حملوں کے سلسلے میں ہفتے کو ایک اعلیٰ مسلم قانون ساز کو گرفتار کیا ہے۔ ایسٹر سنڈے کے حملوں میں 279 افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کولمبو میں گرفتاری کا یہ اقدام تحقیقات کو تیز کرنے کے لیے دباؤ بڑھانے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ کولمبو میں مسلم رہنما کے گھروں پر صبح چھاپے مارے گئے، جن میں رشاد بتی الدین اور اس کے بھائی ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رشاد کے وکیل رشدی حبیب نے کہا کہ صدارتی تحقیقات میں خودکش بمباروں سے میرے موکل کے روابط کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے اور یہ گرفتاری ایک سیاسی انتقام ہے، کیونکہ ACPM رہنما رشاد نے 2019 کے انتخابات میں صدر راجہ پاکسا کی مخالفت کی تھی۔ واضح رہے کہ رشاد کی جماعت حزب اختلاف کے اتحاد کی ایک رکن ہے، لیکن اس کے 3 ارکان اسمبلی نے اکتوبر میں حکومت سے آئین میں ترمیم کرنے اور عدلیہ اور مقننہ پر راج پاکسا کو وسیع اختیارات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سری لنکا پولیس نے ایسٹر سنڈے چرچ پر حملے کے بعد 200 کے قریب مسلم شہریان کو گرفتار کیا تھا، لیکن کسی پر بھی ثبوتوں کے فقدان میں اب تک باقاعدہ الزام عائد نہیں کیا جا سکا تھا۔ سری لنکا کی 21 ملین آبادی میں مسلم آبادی 10% ہے، جنہیں اکثریتی سنہالا بدھسٹ طبقے کی جانب سے اذیتوں کو سامنا ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے CEO ایلون مسک کے ایک حالیہ بیان کی عالمی طور پر شدید تنقید جاری ہے۔
मुफ्त ने फ्लोरिडा में एक प्रोग्राम में मरीख पर मंसूबे बनाने के ऐलान के साथ ही सहाफ़ियों से दौरान गुफ्तगू कहा कि शुरू में हो सकता है कि कुछ लोगों की मौत हो, लेकिन ये एक शानदार मुहिम होगी। इसके लिए मुफ्त किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। मुफ्त ने मरीख को आबाद करने के सफ़र को ख़तरनाक तकलीफ दह बताया और कहा कि शायद वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आ सकते हैं। इससे पहले ट्विटर पर मुतनब्बे किया गया था कि अगर हम ज़िंदगी को कसीरुल जहती बनाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब ज़मीन पर कुछ पौधे और जानवर मर जाएंगे, लेकिन वो अभी भी मरीख पर ज़िंदा है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी की बनाई गई बगैर ड्राइवर की चलने वाली कार टेस्ला में हादसे के बाद 2 अफराद हलाक हुए थे। हाल ही में दुबई के साहिली इलाके पर सीरिया का जहाज़ तबाह हुआ था, जिस पर क़यास लगाया जा रहा था कि उसे ड्रोन मिसाइल का निशाना बनाया गया है, लेकिन सीरियाई मिलिट्री दफ्तर ने अपने जहाज़ पर किसी भी हमले का इनकार करते हुए इसे हादसा करार दिया। हालांकि इससे कबल इस जहाज़ पर लेबनान की जानिब से हमला करने की खबरें शाये की गई थी, जो गैर मुस्तक़ साबित हुई। और शामी न्यूज़ एजेंसी सना से बात करते हुए मिलिट्री अफसरान ने कहा कि तकनीकी खामी के सबब जहाज़ पर मौजूद तेल के टैंक लीक होने के सबब यह हादसा हुआ। इसे गलती माना जाएगा। मगरिबी और इस्राएली मीडिया ने अव्वलिन तौर पर इस खबर को ईरान से जोड़ने की कोशिश की थी और कहा था कि इसराइल ने ईरान से बदला लेने के लिए यह हमला किया है, लेकिन ये खबरें गुमराहकुन प्रोपेगेंडा साबित हुई। तो नाज़रीन, आज के आलम शब रोज़ बुलेटिन में इतना ही। मिल्ली वॉइस को फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।